جی ناظرین السلام علیکم، اور کچھ بڑی اہم خبروں کے ساتھ اور ان کے تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چند بڑے اہم واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں، بڑی تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ وہ بڑا کیا ہو سکتا ہے، وہ حالات کس طرح تبدیل ہو سکتے ہیں، اور جو ماضی کی رجیم تھی بقول عمران خان رجیم چینج کے بعد کچھ ان کے اوپر عتاب آنے لگا ہے، کچھ معاملات شہباز گل کے ہیں، لیکن چار موضوعات پر آپ سے بنیادی طور پر بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون والوں نے اعلان کر دیا ہے، جاوید لطیف صاحب نے خاص طور پہ یہ بات کی ہے کہ نواز شریف سپٹمبر کے مہینے میں واپس آ جائیں گے۔ اب اس حوالے سے بہت سے سوال ہیں کہ عمران خان نے جو لاہور کے جلسے میں کہا، کیا انہیں پہلے سے ٹپ دے دی گئی تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف آئیں گے تو جیل میں جائیں گے یا پہلے ان کی ضمانت ہو جائے گی؟ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف لاہور آئیں گے، لاہور میں تو پرویز الہی کی حکومت ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آئیں گے، وہاں پر ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہے، اور کیا ان کو ضمانت مل سکے گی؟ یہ بہت سے سوالات اس میں اہم ہیں، اور جاوید لطیف صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی ایک جگہ، اس تقریر کا کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ ضرور ہم آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ایک خبر ہوگی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اب ایک سپریم کورٹ کے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی جگہ جو اب جوڈیشل کمیشن میں آ گئے ہیں منصور علی شاہ صاحب، اور منصور علی شاہ صاحب کا جو ہم خیال ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کا جو گروپ ہے اس کو اور توانائی ملی ہے، اور جو ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی جس کے اوپر جوڈیشل کمیشن میں بہت شدید اختلاف ہوا، اور وہ بھوٹان کی عدالت اور اس طرح کے کافی لطیفے بھی بنے، اب وہ چیف جسٹس صاحب کے لیے مزید دشوار ہو گئی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ باریکیاں ہیں، ابھی بھی کچھ لگتا ہے یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 4-5 سال پاکستان کی ٹی وی اسکرینوں پر پاکستان کے دفاعی تجزیہ کاروں کا راج رہا۔ ہم پروگراموں میں ان سے پوچھتے رہے کہ آپ کا کام تو دفاع پہ بات کرنا ہے، کوئی جنگی حکمت عملی پر بات کرنا ہے، اور اس کے جواب میں ہم گالیاں کھاتے رہے، اور ان کا صرف یہ کام تھا کہ اور اپروو تھے آئی ایس پی آر کے وہ لوگ کہ عمران خان کی تعریف کرنی ہے، زیادہ زیادہ یہ کہہ دینا ہے کہ یار یہ اس کو ٹیم اچھی نہیں ملی پر بندہ کرپٹ نہیں ہے، اور جیسے ہی نواز شریف اور زرداری صاحب کا نام آنا ہے یا بلاول بھٹو یا مریم نواز کا، اس وقت مشتعل ہو جانا ہے، اور اس وقت جو شو ہے اس میں ادھم مچانا ہے۔ وہ دفاعی تجزیہ کار اب نظر نہیں آ رہے، انہیں کس نے منع کیا ہے اور وہ کیوں چپ ہیں، اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور آخری خبر، وہ جو صاحب ہوا کرتے تھے عمران خان کے، جو کہا کرتے تھے کہ ہتھکڑی میرا زیور ہے، جیل میرا گھر ہے، اور میں وہ اور ٹینکوں کے آگے لیٹ جانا ہے، اور وہ جلاؤ گھیراؤ اور میں ڈرنے والا کسی سے نہیں، ان کے بارے میں اطلاع ملی ہے۔ ہمارے دوست اسد علی تور نے بھی ٹویٹ کیا کہ وہ تو بھائی ٹینکوں کے آگے لیٹنا شیٹنا تو کوئی نہیں، وہ چپکے سے منہ چھپاتے ہوئے لندن فرار ہو گئے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگلے کچھ دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ 4 باتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ عمران خان نے جب لاہور کا جلسہ کیا، جلسہ بھی اچھا تھا، کراؤڈ بھی اچھا تھا، اور عمران خان کو 1 گھنٹہ 40 منٹ بولتے بھی رہے اور کسی نے انہیں انٹرپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ایک جملہ ضرور اس میں کہا تھا کہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جا رہا ہے، اس کی نااہلی ختم کی جا رہی ہے، اور میں دیکھ لوں گا کہ نواز شریف واپس آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ، دھمکیاں نہ دا۔ لیکن عمران خان کے حواسوں پر نواز شریف چھایا ہوا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ 2018 کے لیجٹمیٹ
وزیر اعظم نواز شریف بنتے تھے۔ عمران خان کو ادھر ادھر سے بندے اکٹھے کر کے باری دی گئی ہے، اور اس باری میں انہوں نے اپنا بھی اور باری دینے والوں دونوں کا ستیہ ناش بلکہ سوا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تو اب مسلم لیگ کے نون کے ذرائع جو ہیں وہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ نواز شریف سپٹمبر میں آ جائیں گے۔ کچھ لوگ اس کو اس سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ لندن میں اگر کوئی میٹنگ ہوئی ہے تو یہ اس کے نتائج ہیں۔ جو اہم سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو کیا جیل میں جائیں گے؟ تو شاہ نواز رانجھا صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا ایک راہداری ضمانت ہوتی ہے، وہ پہلے سے ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ضمانت، کوئی قانونی کارروائی کام نہیں آئی، اور نواز شریف کو 63 کے تحت نااہل کیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہو کہ نواز شریف، اگر آپ اب چاہتے ہیں کہ آپ کی نااہلی نہ ہو تو نواز شریف کی نااہلی ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن عمران خان اگر اس سے بچ بھی جائیں گے تو عمران خان بہت بری طرح پھنسیں گے توشہ خانہ کیس میں، اور جیسے جیسے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں وہ خوفناک تفصیلات ہیں۔ مطلب وہ جو میں نے دن کو آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ چور ہیں جو چھری کانٹے بھی لے جاتے ہیں، تو اب پتہ چلا یہ چھری کانٹوں کے معاملے نہیں ہیں، تقریباً 21 کروڑ روپے کے جو گفٹس ہیں وہ شو ہی نہیں کیے گئے۔ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں ریاست مدینہ کا درس دیتا ہے، اس کی زبان پہ کن مبارک ہستیوں کے نام ہوتے ہیں اور اس کے افعال اور اس کے کام کیا ہیں۔ نواز شریف اگر واپس آ جائیں گے تو لاہور اتریں گے یا اسلام آباد؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لاہور اتریں گے تو وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پرویز الہی صاحب وہاں کے وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ جو ہے ظاہر ہے وہ نواز شریف کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن نواز شریف کا سیاست کا مرکز لاہور رہا ہے۔ اگر لاہور میں اس دن 5-7 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ اس ملک کی تاریخ ہی بدل جائے گی۔ یہ تاریخ پہلے بھی بدل جانی تھی جب نواز شریف اور مریم نواز لاہور اترے تھے، اور اس وقت شہباز شریف صاحب جلوس گلیوں میں گھماتے رہے۔ اگر اس دن بھی 10 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ایئرپورٹ پہ تو پاکستان کی تاریخ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی، لیکن تاریخ نے ایک اور موقع دیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ابھی نہیں آئیں گے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر آئیں گے بھی تو 28 نومبر کے بعد آئیں گے، اس سے پہلے آنا مشکل ہے، اور یہ صرف ذرا ان کے آنے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف اگر اسلام آباد آئیں گے، اسلام آباد میں وہ کراؤڈ کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا جو کہ لاہور میں اکٹھا ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں لوگوں کی تعداد تھوڑی ہے، مسلم لیگ کے وہ والے سپورٹر بھی نہیں ہیں، تو اسلام آباد میں آئیں گے تو وہ ریسیپشن نہیں ملے گا۔ نواز شریف ذرائع بتاتے ہیں نواز شریف صاحب بہت عرصے سے تیاریاں کر رہے ہیں، لوگوں سے رابطے میں بھی ہیں، اور 1-1.5 اب جو ہے نا وہ ان کی ممبرشپ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ PMLN کے بنیں گے۔ وہ جو آپ کو پتہ ہے ضلعی اپنے رہنماؤں سے بھی بات کرتے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ 1 سے 1.5 کروڑ لوگوں کے فون نمبر ہوں گے، جن میں سے جب چاہے نواز شریف کسی کو فون کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ فیک نمبر تو نہیں ہے۔ تو وہ نواز شریف کے ارادے کچھ اور ہیں۔ وہ ظاہر ہے جب آنا چاہتے ہیں تو ان کی خواہش ہے کہ ان کا بڑا فقید المثال استقبال ہو، اور عمران خان کو نواز شریف سے ہی ڈر ہے، بہت زیادہ ڈر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ نواز شریف کے استقبال کی ذمہ داری شہباز شریف کے ذمہ نہیں لگے گی۔ اس دفعہ مریم نواز جائیں گی کیونکہ اس دفعہ وہ گرفتار نہیں ہے، اور وہ نواز شریف کا استقبال کرنے جائیں گی، تو میرے خیال میں استقبال کا رنگ ڈھنگ ہی مختلف ہوگا۔ تو یہ نواز شریف کے حوالے سے۔ لیکن جاوید لطیف صاحب نے جہاں یہ بیان دیا، ایک تقریر بھی انہوں نے فرمائی، اور اس تقریر میں پاکستان کا سارا مطالعہ پاکستان ہی ادھیڑ کے رکھ دیا۔ 2 منٹ کا ایک کلپ ہے، لیکن بات انہوں نے کھری اور سچی کی ہے۔ یہ بات سنیے، پھر اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں۔ جنرل ایوب نے بلایا اس وقت جب میں ان کا وزیر قانون تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بنگالی جو ہیں روز شور کرتے ہیں کہ ہمارے رائٹس، ہمارے حقوق، ہمارا آئین، یہ بڑا شور کرتے ہیں، مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، ان کو کہو
کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے تو رہیں، نہیں تو چلے جائیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح جا کے اس وقت کی بنگالی قیادت کو یہ کہا تو اس وقت کی بنگالی قیادت نے مجھے جواب دیا کہ بھائی صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیں جسٹس منیر صاحب کہ بنگالی کی پرسنٹیج ریشو پاکستان میں کیا ہے. تو میں نے کہا 58%. اس نے کہا پھر ہم تو پاکستان میں رہیں گے، آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں. مگر غدار وہ ٹھہرے اور اس وقت بھی ایک طبقہ ان کو غدار سمجھتا رہا. پھر آئے ایک رنگیلے جنرل یایا اور وہ حسین شہید سہروردی اور شیخ مجیب کو غدار کہتے رہے، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے رہے اور وہ پاکستان کے ٹوٹنے کا موجب بنے مگر غدار ٹھہرے. حسین شہید سہروردی بد کردار، کرپٹ، چور، ڈاکو ٹھہرے حسین شہید سہروردی. اور اس وقت بھی ایک طبقہ جو ہے وہ یحییٰ خان کو ہی محب وطن، با کردار اور فرشتہ نما انسان کہتا رہا. بات یہاں رکتی نہیں ہے، اس سے بات آگے چلتی ہے تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والا، پاکستان کے اندھیرے دور کرنے والے کو ہائی جیکر بنا دیا، سزا دے دی. اور اس نواز شریف کو اس وقت بھی ایک طبقہ کہتا رہا کہ جناب جنرل مشرف کو مارنے کے لیے 300 لوگوں کی جان لینے لگا تھا نواز شریف. اس وقت بھی ایک طبقہ یہ بات کہتا تھا اور ساری دنیا نے بعد میں مانا کہ وہ بات غلط تھی. یہ جاوید لطیف صاحب کا کلپ آپ نے سنا. اب ہم بات کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ نے اب چیف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں آ گئے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کمپوزیشن ہی بدل گئی ہے. وہ جو پہلے 5-4 کا ڈیسیژن آیا تھا وہ ڈیسیژن جو ہے اب اور زیادہ دشوار لگ رہا ہے اور چیف جسٹس صاحب اپنے لوگ تعینات کروانا چاہتے تھے. وہ تعیناتی ظاہر ہے اب تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ہے سپریم کورٹ کے بار کے بندے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں، وزیر قانون ان کے ساتھ ہیں، جسٹس طارق مسعود ساتھ ہیں، اٹارنی جنرل ان کے ساتھ ہیں. یہ کافی بڑی اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی آ جائیں گے. کافی بڑی تعداد ہو جاتی ہے تو ان کو اب کسی طرح سے ہٹانا یا اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹ کروانا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. لیکن اندر کھاتے گیم کیا چل رہی ہے وہ آپ کو بتا دیں. اب ظاہر ہے عدالت کے بارے میں اس طرح باتیں تو نہیں ہو سکتی لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو بتائے. کہیں نہ کہیں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ ہماری بات مان جائیں، ہمارے بندے اپوائنٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے بہت سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے اور جب اس طرح کی بات ہو رہی ہے، ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا. اس میں جو باقی فورسز ہیں ان کا جو چیف جسٹس کے خلاف ہیں یا دوسرا گروپ جو ہے خلاف، شاید درست لفظ نہیں ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ اور نہیں تو جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب، ان کو کم از کم سپریم کورٹ میں لے آیا جائے اور وہ وہاں پہ جسٹس تعینات ہوں. بار کونسل بھی اس حوالے سے زور ڈال رہی ہیں اور چونکہ انہوں نے اطہر من اللہ کے کچھ خامیاں جو وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کے ہم نام نہیں لے سکتے، وہ یہ ہے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈی ایچ ایز کے حوالے سے کچھ بات کی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر صحافی کو جس کو پکڑا جاتا تھا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو اس کو بڑا ریلیف دے دیتے تھے. تو یہ ناپسندیدہ سی باتیں ہیں اور یہ معاملات ان کے رکے ہوئے ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے جو چیف جسٹس صاحب باقی تعیناتی کا کہہ رہے ہیں 5 لوگ انہوں نے لگانے ہیں اور اگر وہ اس میں سے ایک اطہر من اللہ صاحب کا نام دے دیا جاتا ہے تو باقی 4 لوگوں پہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. میری ذاتی رائے کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کے اختلافات اس طرح کھل کر سامنے نہیں آنے چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ججز کو جس طرح مسترد کیا جاتا ہے
وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. وہ پھر کورٹس میں کس طرح جائیں گے, اپنے سائلین کو انصاف کس طرح دیں گے, تو اس سے وہ ڈیمورلائز ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو نہیں سلیکٹ کرنا, اس کو اتنا پبلک نہیں کرنا چاہیے جس طرح معزز چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے اس کی آڈیو لیک کر دی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیٹر لکھ دیا, جسٹس طارق صاحب نے لیٹر لکھ دیا. تو یہ ایک بڑا محترم ادارہ ہے, اس ادارے کی احترام کو, تقدس کو خراب کیا جا رہا ہے. جو آپس کے معاملات ہیں ایک ہی بلڈنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کر طے کر لیں. لیکن اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. وہ ڈٹ کر بات کرتے ہیں, خوف شوف انہیں کسی سے نہیں ہے. اور کسی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر میرا بس میں ہو تو میں فوری طور پر یہ نوکری جو ہے چیف جسٹس والی یہ چھوڑ دوں. لیکن یہ ہے کہ میں اپنی اسے قومی ذمہ داری سمجھتا ہوں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونا ہے, انہوں نے سپٹمبر 2023 میں چیف جسٹس بننا ہے. اس وقت تک جو ہے انہیں اس قوم کے حوالے سے کچھ ہماری جو غلط فہمیاں ہیں اور ماضی کی غلطیاں ہیں وہ ان کو درست کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں تیسری خبر کے حوالے سے کہ ISPAR کی طرف سے اپرووڈ دفاعی تجزیہ کار ہوتے تھے ہر پروگرام میں. ہم ان سے گالیاں کھاتے تھے, اور کسی بھی پروگرام میں چلے جائیں وہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے. ہم بڑا کہتے تھے کہ سر آپ کوئی جنگ تھوڑی ہو رہی ہے کہ آپ کی رائے لینی ہے, نہ آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے, آپ تو کوئی دفاعی اسٹریٹجی ہو اس پہ بات کریں. لیکن یہ لوگ بہرحال موجود ہوتے تھے, ہر ٹاک شو میں موجود ہوتے تھے. مجھے بلکہ ایک ہمارے دوست نے شاید طنزاً کیا, جمہوریت اور آزادی اظہار پہ ایک پروگرام کیا 8 سے 9 کے ٹائم میں, اور اس میں 4 دفاعی تجزیہ کار کو اکٹھے بٹھا لیا, اور ان چاروں نے وہ آن لائن اویلیبل بھی ہوگا کہیں نہ کہیں, تو ان چاروں نے جمہوریت اور دفاعی آزادی اظہار پر گفتگو کی. تو ان لوگوں کا کام تھا بیسیکلی عمران خان کی پرسنالٹی کو بڑا کرنا اور باقی سارے لوگوں کو گالم گلوچ کرنا, اور ان کو بہت زیادہ بے عزت کرنا, ان کی توہین کرنا. جو پارٹیسپینٹ, حالانکہ ٹاک شو میں آپ جاتے ہیں تو آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ دلیل سے بات کریں گے. میں کوئی بات کروں گا اور آپ کو وہ بات, آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں, آپ اس کے جواب میں کوئی بات کریں گے. لیکن وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے نا سارے غرانے لگتے تھے, اور آپ کو ڈر لگتا تھا کہ کوئی چیز ہی اٹھا کے نہ مار دیں. تو اس صورتحال میں گزشتہ 4-5 سال پروگرام ہوئے, پھر اچانک دفاعی تجزیہ کار غائب ہو گئے. اب پروگراموں والے تو ظاہر ہے عادی ہیں, وہ غلام نوعیت کے لوگ ہیں, ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں, تو وہ کہتے ہیں, اکثر فون کرتے ہیں. لیکن ان میں سے وہ جو 15-16 دفاعی تجزیہ کار تھے ان میں سے کوئی بھی پروگراموں میں نہیں آتا. یہ اچانک کیا کایا پلٹ گئی ہے؟ اس حوالے سے جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں عمر میں, ان کا ایک کلپ منظر عام پر آیا, اور یہ کلپ آپ دیکھیے اور اس کے بعد اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں اس سچویشن میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت زیادہ کچھ ایسا کہنے کو نہیں ہے, اور ISPAR نے جو کچھ ہدایات دیں اس کے مطابق میں کوئی خاص بات بھی نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے اس چیز کی پابندی عائد کر دی, بتایا کہ بھئی آپ نہیں جائیں ادھر ٹیلی ویژن چینلز پہ, تو پھر وہ جانا بند کر دیا. تو ابھی آپ ISPAR کی پابندی کی وجہ سے چینلز پر نہیں جا رہے؟ جی, ISPAR کی پابندی کی وجہ سے میں نہیں جا رہا, اور بہت صورت میرے پاس اپنا بھی ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ میں اپنے چینل وغیرہ پہ کام کر کے تو دن میں 2-3 ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتا ہوں, جو اپنے خیالات ہیں وہ اس میں بتا دیتا ہوں. یہ کلپ آپ نے دیکھا جس میں امجد شعیب صاحب, جنرل امجد شعیب صاحب بتا رہے ہیں کہ انہیں ISPAR کی طرف سے اجازت نہیں ہے, اور وہ کوئی زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے, ورنہ وہ تو کسی بھی موضوع پہ سلائی کڑھائی سے لے کر ورلڈ وار تک ہر موضوع پر بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ISPAR کی اسٹریٹجی میں بھی ایک بڑا چینج آیا ہے, اور یہ جو دفاعی تجزیہ کاروں نے جس طرح خود کو سیاست میں ملوث کیا تھا, ایک پارٹی کے ترجمان بن کر تحریک انصاف کے, وہ والی جو رسم تھی, وہ رواج اب ختم ہو رہا ہے, اور اب کچھ بہتر ماحول ٹیلی ویژن پروگراموں میں ملنے کو آتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی دفاعی تجزیہ کار نہیں ہیں, تو بہت سے دفاعی صحافی ہیں جو دفاعی تجزیہ کاروں سے کسی طرح کم نہیں ہیں, ان سے سامنا ہوتا.
تو یہ بات ہوگی. آخر میں بات کرتے ہیں جناب ہمارے خود ساختہ فرزند اسلام، خود ساختہ فرزند راولپنڈی، خود ساختہ فرزند پنجاب اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ جو ہیں وہ جو کہا کرتے تھے کہ میں ٹینکوں کے آگے لیٹ جاؤں گا اور کسی کی جرت نہیں ہے عمران خان کو کچھ کہا جا سکے، اور ہتھکڑی میرا زیور ہے اور جیل میرا گھر ہے، اس طرح کے ایموشنل سے جملہ بولا کرتے تھے. اور جلا دو، گرا دو، ظاہر ہے وہ کسی کے کہنے پہ ہی بولتے تھے. اب وہ کہنے والے پیچھے سے انہوں نے سہارا دینا بند کر دیا ہے اور شیخ رشید صاحب نے بڑھ کے ماری ڈھیر ساری. پھر اچانک پتہ چلا آج شام کو کہ وہ تو پیا دیس سدھار گئے ہیں، یعنی وہ تو لندن چلے گئے ہیں. تو اگر وہ لندن چلے گئے ہیں تو یہاں ٹینکوں کے آگے کون لیٹے گا اور حقیقی آزادی کی شیخ صاحب جنگ کون لڑے گا؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اس سے اور گئے اس لیے ہیں کہ انہیں بنیادی طور پر خوف تھا کہ وہ جیل میں انہیں بھیج دیا جائے گا. اور جیل کو بے شک وہ گھر کہتے تھے، جیل کاٹنا اتنا آسان نہیں ہے. میں بہت قائل ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کا، آپ کو ان سے بے شک اختلاف ہوں بہت سی باتوں پہ، لیکن جس دلیری سے بہادری سے رانا ثناء اللہ نے جیل کاٹی ہے وہ شیخ رشید جیسے جو اپنے آپ کو خود گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہتے ہیں ان کے بس کی بات بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ اس سے ہمیں موڈ بھی نظر آ رہا ہے اوور آل کہ اگر شیخ رشید جو کہ عمران خان کے دستے راست بنے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو ہر وقت اسٹیبلشمنٹ فوج کا نمائندہ کہتے تھے، اگر وہ گرفتاری کے خوف سے اس ملک سے فرار ہو گئے ہیں تو باقیوں کا کیا حال ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے، کنکلوڈنگ ریمارکس میرے یہی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کا خوف ہو، سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہو، ISPR کی طرف سے دفاعی تجزیہ کاروں کو خاموش رہنے کا حکم ہو، یا شیخ رشید کی جو ملک سے فرار ہے اس کی داستان ہو، لگ یہی رہا ہے کہ اب اس ملک میں حالات چینج ہو رہے ہیں اور وہ جو ہائیبرڈ رجیم ہی چینج نہیں ہوئی، اب اس کے اثرات کو بھی جڑوں سے نکال کر پھینکا جا رہا ہے. یہ اب تک کی گفتگو تھی، کل پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.